اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ماہ ربیع الاول 83 ہجری کی 17 تاریخ تھی، جب ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا اسم مبارک امام محمد باقر علیہ السلام، والدہ جناب ام فروہ، جو جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر کی صاحبزادی تھی، جن کے بارے میں خود امام صادق کا بیان ہے کہ ان کا شمار ان افراد میں تھا جو صاحبان ایمان، نیک کردار اور پرہیزگار تھے، جن سے اللہ نے محبت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ کی تربیت جناب قاسم کی آغوش میں ہوئی، جن کو مدینہ کے 7 عظیم فقہاء میں شمار کیا جاتا تھا، اور ان کی پرورش اس محمد کی آغوش میں ہوئی جن کے بارے میں امیر المؤمنین فرماتے تھے کہ اگرچہ یہ ابو بکر کے صلب سے ہیں، لیکن در حقیقت میرے فرزند کہے جانے کے قابل ہیں، اور اس علی کی فرزندی کا نتیجہ تھا کہ حاکم شام نے انہیں اتنی سخت سزا دی تھی کہ گدھے کی کھال میں ان کو جلا دیا تھا۔ جناب عمر فرما کی ذاتی قابلیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے بائیں ہاتھ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا تو کسی شخص نے اعتراض کیا، یہ خلاف سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس گھر کے افراد ہیں جو تیرے جیسے افراد کے علم سے مستغنی اور بے نیاز ہیں۔ امام صادق کا اسم گرامی جعفر تھا، جس کے معنی نہر کے ہیں، جو جنت میں ایک وسیع نہر ہے اس کا نام ہے، جس سے قدرت کی طرف سے یہ اشارہ مقصود تھا کہ آپ کے علوم و کمالات میں تمام عالم سیراب ہوگا، اور آپ کے علوم کی وسعت جنت کی نہروں جیسے ہیں، اور آپ سے واقعی عالم اسلام نے فیض حاصل کیا۔ کنیت ابو عبداللہ، القاب صابر، فاضل، صادق، جن میں صادق کا لقب رسول اکرم نے اس تذکرے میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو وارث ہوں گے، جانشین ہوں گے، ان میں ایک صادق ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور راز بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اولاد رسول میں ایک شخصیت جعفر کذاب کی بھی پیدا ہو گئی، جنہوں نے غلط دعوی امامت کیا تھا اور وقت کے امام سے مقابلہ کیا اور کذاب قرار پائے۔ اسی وجہ سے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو صادق کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ آپ کے بارے میں آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ شکم اطہر میں برابر ماں سے کلام کیا کرتے تھے، اور ولادت کے بعد بھی سب سے پہلے زبان مبارک پر کلمہ شہادتین جاری کیا۔ ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا کہ امام اسلام لاتا نہیں، اسلام لے کر آتا ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ تاریخ سال کے ان 4 اہم دنوں میں شامل ہے جس دن روزہ رکھنے کا بے حد ثواب رکھا گیا ہے، جن میں 17 ربیع الاول کے علاوہ فرماتے کہ 25 ذی-القعدہ، 27 رجب اور 18 ذی الحجہ روزہ عید قدیر جیسی اہم تاریخیں بھی شامل ہیں۔ بہت سارے ان کے زمانے میں سیاسی حکومت کرنے والے تھے، جن میں عبد الملک بن مروان تھا، اموی اور عباسی خاندان تھے۔ امام صادق علیہ السلام کو عام ائمہ کی نسبت بہت فرصت ملی دین اسلام کی خدمت کرنے کی اور علوم آل محمد کو پھیلانے کے لیے۔ امام باقر علیہ السلام نے بھی اسی طرح، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ اور بہت سارے افراد کو اپنا شاگرد بنایا۔ تقریباً 4000 افراد کے مطابق، روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ان کے شاگرد تھے۔ ایک دفعہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر شراب پینے کا منصوبہ بنایا تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے اسلام میں خلیفہ وقار کے علاوہ کسی شے کا کوئی نہیں ہے، نہ احترام نہ کچھ۔ اس نے قرآن مجید سے جنگ میں جانے کے لیے فعال نکالی، آیت خلاف منشا نکلے تو قرآن کو تیروں کا نشانہ بنا کر کہہ دیا کہ روز قیامت اپنے خدا سے کہہ دینا کہ مجھے ولید نے پارا پارا کر دیا۔
یہ ہے مسلمانوں کا ایمان بالقرآن۔ ایسے افراد کو بھی خلیفۃ المسلمین تسلیم کرنے کے بعد محبان اہل بیت پر یہ طنز کرتے ہیں کہ ان کا ایمان قرآن پر نہیں۔ حالانکہ جو لوگ خلافت کے قائل ہیں وہ اس جیسے کہ خلیفے ہونے پر بھی راضی ہیں۔ اور ان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچزاد بھائی جناب یحییٰ بن زید کو اسی ظالم نے قتل کرایا تھا، پھر ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا، آخر میں ایک مدت کے بعد سولی سے اترا کر نظر آتش کر دی۔ اور اسی طرح خلافت اسلامیت کی بھی حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ خلیفۃ المسلمین کی حسد کی آگ بھی بجھ گئی تھی۔ بہت ظلم و ستم کرائے، اور انہی کے زمانے میں منصور دمانکی ہی تھا، اور جس نے بنی عباس کا دوسرا حکمران، جس کی تدبیر و تنظیم مملکت کے چرچے ہو رہے تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مورخین کا اتفاق ہے یہ شخص انتہائی سفاک قاتل تھا، اور یہی اس کا کمال تدبیر ہے کہ شبہات پر قتل کر دیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بنی ہاشم علویین یعنی جو امیر المؤمنین خاندان سے امام مالک کو صرف اسی جرم میں کوڑے لگوائے کہ انہیں کسی وقت سادات کی حمایت کر دی تھی۔ ابو حنیفہ کو جناب زید کی بیعت کی بنا پر قید کرا دیا گیا۔ اور امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں بھی جو افراد ہوتے تھے ان پر بھی وہ ظلم و ستم کر رہا تھا۔ منصور نے ایک مرتبہ بغرض تذلیل طلب کیا امام صادق کو۔ ایک مکھی بار بار منصور کی نہک پر بیٹھ جاتی تھی۔ اس نے سوال کیا آخر خدا نے اسے کیوں پیدا کیا؟ آپ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ ظالم و جابر بادشاہوں کو ذلیل کرنے کے لیے، تاکہ انہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے کہ ایسی ناتوانی و بے کسی کے باوجود سارے عالم پر کس طرح یہ ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ حضرت کو طلب کیا کثیر تعداد میں جادوگر اکٹھے کرنے کے لیے، جن کا مقصد یہ تھا کہ امام کی توہین و تضلیل کریں۔ قدرت کا ایسا کرنا ایسا ہوا کہ آپ نے شیر قالین کی طرف اشارہ کر دیا، اس نے مجسم ہو کر تمام جادوگروں کو نگل لی۔ منصور نے آپ سے جادوگروں کو واپس کا مطالبہ، آپ نے فرمایا اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کو واپس کر دیا تھا تو بھی واپس کر دے، لیکن اب نہیں ہو سکتا۔ بڑی کوشش کرتا تھا امام صادق کو نعوذ باللہ انہیں ان کی عزت و ان کے مقام کو گرانے کی، لیکن امام علیہ السلام ہر مقام پر ہر موقع پر انہی کے مقابلے میں پیروز ہوئے۔ منصور نے ایک مرتبہ 100 جاہل افراد کو دربار میں اکٹھا کیا، جن کو معاشرے کے اندر بے وقوف کہا جاتا ہے۔ امام صادق کے آتے ہی ان پر حملہ کر دیں، ان کا خاتمہ۔ قدرت کا انتظام کہ جب تشریف لائے تو تمام جاہلوں نے تلواریں پھینک کر قدموں میں گر پڑے۔ منصور نے خطرہ کا احساس کر کے آپ کو راتوں رات وطن واپس کر دیا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ منصور نے حضرت سے یہ تقاضا کہ آپ مجھ سے خوف زدہ کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ میرے پاس دنیا ہے جس کا خوف ہو، اور نہ تیرے پاس آخرت ہے جس کی امید ہو۔ تو میرے دنیا کو دیکھ کر ٹھیک ہے میں یہ ڈروں کہ تم سے نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور میں آخرت سے تم سے امیدوار ہو جاؤں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے پاس آخرت ہو۔ منصور کے بار بار طلب کرنے میں ایک یہ فائدہ ہوا کہ امام قوم کے سامنے آتے رہے اور لوگ ان کے حالات و کمالات سے باخبر ہوتے رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس نے حضرت کو ہندی طبیب کی موجودگی میں طلب کیا، اس نے رعب جمانے کے لیے تقریر شروع کی۔ آپ نے فرمایا میں طب تو اس سے بہتر جانتا ہوں، مجھے مرعوب کرنے کی کوشش نہ کر۔ اس نے کہا کہ آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا طب کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ مرض کا علاج اس کی ضد سے کرو، گرمی کا علاج سرد چیزوں سے، سردی کا علاج گرم چیزوں سے، اس کے بعد امراض کا مرکز معدہ ہے، لہذا پہلے اسی کی اصلاح کرو، اس کے بعد کسی علاج کی فکر کرو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ تم پرہیز کرو۔ اخلاق امام امام کے اخلاق کریمانہ کا ایک نمونہ یہ ہے کہ آپ نے غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا، جب واپسی میں تاخیر ہوئی تو اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا ایک مقام پر سو رہا ہے۔ غلام نے اس کو جگانے کی کوشش نہ کی، اس کے سرانے بیٹھ کر پنکھا جلنے لگے۔
جیسے ہی تھوڑی دیر گزری تو اس کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام میرے سرانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرمندہ ہوا۔ امام نے اسے فرمایا، خدا نے دن کام کے لیے بنایا اور رات سونے کے لیے بنائی ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ ایک دفعہ غلاموں نے قحط سالی کے سبب گدوں کو جمع کر لیا۔ امام علیہ السلام نے فوراً کہا، اس کو بیچو اور سب لوگوں کی طرح زندگی گزارو۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لوگ مشکل میں ہوں اور ہم آسائش میں رہیں۔ اگر تمہارے پاس گندم اور جو ہے تو ان دونوں کو ملا کر روٹیاں پکاؤ اور سب کو اور خود بھی کھاؤ۔ امام علیہ السلام کی کرامات بہت ساری ہیں، دو طرح کی ہیں۔ بعض کا تعلق علم و معرفت سے ہے، جن کا ظہور مناظروں و مباحثوں کی شکل میں ہوا ہے۔ بعض کا تعلق عملی دنیا میں ہوا ہے، جنہیں معجزات کہا جاتا ہے۔ امام کی زندگی میں دونوں طرح کی کرامات بے مثل و بے نظیر پائی جاتی ہیں۔ ابو حنیفہ اپنے کمال علم کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ یہ نعمان بن ثابت ہے اس کا نام۔ ابو حنیفہ اس کی بیٹی کا نام تھا، اور اسے مسئلہ نہیں آتا تھا تو اس کی بیٹی سے جا کے پوچھا تو اس نے مسئلہ بتایا، تو کہا کہ آج کے بعد نعمان مجھے نہیں کہنا، ابو حنیفہ کہنا۔ ابو حنیفہ نے اپنے کمال علم کا اظہار کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا، ذرا یہ تو بتاؤ، آنکھ میں نمک، کان میں تلخی، ناک میں رطوبت اور لبوں میں یعنی ہونٹوں پہ شیرینی کیوں ہوتی؟ پھر وہ کون سا کام ہے جس کی ابتدا کفر ہے، انتہا اسلام ہے؟ فرمایا، پھر عورت کی یہاں مخصوص اور ایام میں ہم جمل کیوں نہیں ہوتے؟ ابو حنیفہ اپنی عاجزی کا اظہار کرنے لگا تو آپ نے فرمایا، آنکھ میں نمکینی نہ ہوتی تو حدقہ یعنی چشم بہہ جاتا، کان میں تلخی نہ ہوتی تو کیڑے مکوڑے داخل ہو جاتے، ناک میں رطوبت نہ ہوتی تو سانس کی آمد و رفت میں مشکل ہوتی، خوشبو اور بدبو کا احساس نہ ہوتا، لبوں میں شیرینی نہ ہوتی تو کسی شے کے ذائقے کا احساس نہ ہوتا۔ وہ کلام جس کی ابتدا کفر ہے، انتہا اسلام، وہ کلمہ توحید ہے جس میں لا الہ الا اللہ اور الا اللہ اسلام ہے۔ فرمایا، عورت کی یہاں جو مخصوص ایام وہ حمل کا اجتماع اس لیے نہیں ہوتے کہ خون کا رخ بچے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے اور اسی سے غذا فراہم کی جاتی ہے۔ عملی کرامات بہت سارے۔ ایک شخص نے آپ سے بیان کیا کہ فلاں حکیم ابن عیاش کلبی آپ کی حجو کرتا ہے اور اس نے فلاں بندے کو شہید کرنے کو کہا ہے۔ عثمان جناب خلیفہ ثالث کو حضرت علی کو سے بہتر کہا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا، اس پر کسی جانور کو مسلط کر دے میرے اللہ۔ چنانچہ ایک شیر نے اس کا خاتمہ کر دیا اور حضرت نے سجدہ شکر کیا، کہا کہ خدا ہم سے جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ یونس بن ذبیان سے آپ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے خزانے ہمارے اختیار میں، یہ کہہ کر ٹھوکر ماری، زمین سے ایک ڈبہ سونے سے بھرا ہوا نکلا۔ یونس نے کہا، حضور، اختیارات ہونے کے باوجود آپ کے چاہنے والے پریشان رہتے ہیں۔ فرمایا، ان کے لیے دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ اللہ نے دنیا نہیں رکھی، آخرت کو رکھا ہے۔ یہ شخص حج پہ جاتے ہوئے حضرت کو 10,000 درہم دیے کہ میری واپسی تک میرے لیے ایک مکان کا بندوبست کر دیں۔ آپ نے واپسی پر اسے بتایا کہ میں نے جنت میں انتظام کر دیا، حدود اربع لکھ کر دیے کہ اتنا تمہارا حصہ ہوگا۔ اس نے اس پرچے کو قبر میں رکھنے کی وصیت کر دی اور اس کے بعد دوسرے دن قبر پر وہی پرچہ دیکھا جس میں دوسری طرف لکھا تھا، حضرت جعفر ابن محمد یعنی امام صادق علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ شہادت، یہ تقریباً متفق علیہ ہے کہ آپ کی شہادت زہر سے ہوئی اور اب کو دینے والا منصور دمانقی ملعون تھا، جس کی بہت مرتبہ کوشش رہی لیکن وقت آ گیا تو زہر نے اپنا اثر کر دیا۔ اولاد کے بارے میں شیخ مفید علیہ رحمہ بیان کہ آپ کی اولاد 10 تھی، جن میں اسماعیل، عبداللہ، ام فروا اور اسحاق، محمد، امام موسیٰ کاظم، عباس، علی، اسماء، فاطمہ، مختلف یہ خواتین جو آپ کی زوجات تھیں ان سے تھے۔